آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ کل من علیہا فان، جو زمین پر ہے ہر ایک چیز فانی ہے، ہر شخص فنا ہو جائے گا۔ آج ساری حکومتوں کو دھڑکا لگا ہوا ہے، سب فنا ہو جائیں گے، اس نے سب کو بند کر دیا ہے، لاک ڈاؤن کر دیا۔ فنا وہی ہوگا اس موقع پر جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، اپنی تقدیر سے پہلے کوئی اس جان سے نہیں جائے گا۔ کل من علیہا فان، جو زمین پر ہے ہر ایک چیز فانی ہے۔ زمین کے سارے باشندے ختم ہو جائیں گے، آسمان والے بھی ختم ہو جائیں گے، مگر جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں زندہ رکھیں۔ زمین پر ہر ذی روح ہلاک ہو جائے گا، نہ اس کی روح رہے گی نہ ذات، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور آپ کے رب ہی کا چہرہ باقی رہ جائے گا جو بڑی شان والا اور عزت والا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بقائے دوام ہے۔ تو اب دیکھیں، لاک ڈاؤن تو اس کے لیے ہونا چاہیے تھا جو باقی رہنے والی ذات ہے، تاکہ سب لوگ اس کے ساتھ جڑ کر ہمیشہ کی زندگی کے لیے انتظام کر سکیں۔ اس زندگی کو بچانے کی فکر ہے جس نے نہیں بچنا، صرف اللہ کی ذات کے لیے باقی رہنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور آپ کے رب کا ہی چہرہ باقی رہ جائے گا، اسی کی ذات زندہ و جاوید ہے، اور وہ عزت والی ذات ہمیشہ باقی رہے گی۔ اس کی ذات کے سوا کسی کو بقا اور دوام نہیں ہے۔ اس نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے۔ سیدہ شاہ بھی فرماتے ہیں جب کل من علیہا فان پڑھو تو خاموش نہ ہو جاؤ۔ آپ خاموش ہیں تو خاموش نہیں ہونا جب تک وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ نہ پڑھ لو، یعنی اس کو سننے والے بھی ادا کریں، کیونکہ اسی سے دلوں کو تسکین ملتی ہے۔ سیدنا ابن عباس نے روایت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا انت الذی لا یموت والجن والانس یموتون، میں تیری عزت کی پناہ مانگتا ہوں۔ ہاں، ہمیں بھی یہ پناہ مانگنی ہے۔ یہ لاک ڈاؤن اسی لیے کہ ہم عزت والے رب کی پناہ لے لیں۔ میں تیری عزت کی پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی معبود تیرے سوا نہیں، تیری ایسی ذات ہے جسے موت نہیں، اور جن اور انسان سب فنا ہو جائیں گے۔ یہ بخاری کی 7383 نمبر روایت۔ اور الہی سب فنا ہو جانے والوں پر مہربانی فرما دیجئے۔ الہی جب تک ان کی حیات ہے، الہی جب تک یہ کائنات ہے، الہی اور ہمیشہ کے لیے تیری ذات بابرکات ہے، الہی انسانوں کی زندگیوں سے بدی کو، برائی کو، کھوٹ کو نکال دیجئے، اور الہی اس لاک ڈاؤن میں انہیں اپنا قرب نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب کر دیجئے اور اپنے قریب جانے کے طریقے راستے سکھا دیجئے۔ ذو الجلال والاکرام، جو بڑی شان والا، عزت والا ہے، وہ ذات جو عظمت اور کبریائی کی مالک ہے، جو مجد اور بزرگی کی مالک ہے، جس کی بنا پر اس کی تعظیم اور عزت کی جاتی ہے۔ ہاں وہی ہے، اس کے جلال کے سامنے سر جھک جاتے ہیں۔ والاکرام، اس سے مراد بے پایہ فضل اور جود ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اور خاص کو مختلف اور انواع و اقسام کے ذریعے سے تکریم بخشتا ہے، یعنی طرح طرح سے ان کی عزت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اولیاء اور خاص اس کی تکریم کرتے ہیں۔ بندے کو ظرف ہی نہ ہو، ظرف ہی نہ ملے، حوصلہ ہی نہ ہو اللہ کی عزت کرنے کا، اپنے رب کی عزت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ لوگ دیکھیں گلیوں بازاروں میں شکوے کرتے نظر آئیں گے،
تو اس کے جلال کا اقرار وہی کرتا ہے جسے وہ یہ نعمت عطا کر دے کہ اقرار کر سکے. تو ایمان والے اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں. سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی کام سخت تکلیف اور پریشانی میں ڈال دیتا تو آپ یہ دعا کرتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، اے ہمیشہ زندگی والے، اے کائنات کو سنبھالنے والے، میں تیری رحمت کی فریاد کرتا ہوں. اسی سند کے ساتھ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، الزو بیا ذل جلالی والاکرام، اے بڑی شان والے اور عزت والے کو لازم پکڑ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا مانگتے ہوئے اپنی دعا میں کہہ رہا تھا، اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذل جلالی والاکرام، اللہ تیرے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں، تو ہی احسان کرنے والا، تو ہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، بنانے والا ہے. اے بڑائی والے، کرم والے، میری دعا قبول کر لے. الہی زمین والوں کو اس تکلیف سے نجات عطا فرما دے، انہیں شرک سے، انہیں کفر سے، الہی انہیں باطل سے بچا لے. اور الہی جو تیرے دین کو سمجھتے ہیں انہیں یہ پیغام پہنچانے کی توفیق عطا کر دے، اور الہی انہیں راستے سکھا دے. الہی تجھی سے تو دعا کرتے ہیں ہر نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، تو یا اللہ وہ صراط مستقیم، الہی اس پر ہمیں چلا دے. الہی ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دے، اور الہی اپنا پیغام پہنچانے کے طریقے سکھا دے. نبی اکرم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو اس نے کس چیز سے دعا کی ہے؟ اس نے اللہ تعالیٰ سے اس کے اسم اعظم کے ذریعے سے دعا کی ہے. جب بھی اس کے ذریعے سے دعا کی جائے گی اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے گا. جب بھی کوئی چیز مانگی جائے گی اسے عطا فرما دے گا. سنن ترمذی کی روایت ہے 3544 نمبر پر. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ذل جلالی والاکرام کا شعور دلایا ہے. ہر چیز فانی ہے، سب فنا ہو گئے، ایک باقی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو چیز فنا ہو جانے والی ہے اس کی عزت بھی ختم ہو جانے والی ہے. عزت تو اسی کے لیے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو لوگوں کی موت اور قیامت کے دن انصاف کی خبر دی گئی، اور موت اور زندگی بعد موت ایک نعمت عظمیٰ ہے، کیونکہ انصاف سے عملوں کا بدلہ موت اور زندگی بعد موت کے ہی مل سکتا ہے. اس لیے فرمایا کہ رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس کس سے منہ موڑو گے. یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہے سب اسی سے مانگ رہا ہے. وہ روزانہ ایک نئی شان میں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے، اور ساری مخلوقات اس کی محتاج ہیں. اس جود و کرم والے کی بے شمار نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہر کسی کے ہاتھ اپنی ضرورت کے لیے اسی کے آگے اٹھتے ہیں، ہر کوئی اس کے آگے گڑ گڑاتا ہے. کوئی بھی لمحہ اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتا. کل یوم ہوا فی شان، وہ روزانہ ایک نئی شان میں ہے. ابو الدرداء نے کہا اس کا یہ مطلب ہے کسی کا گناہ معاف کر دیتا ہے، کسی کی تکلیف دور کرتا ہے، کسی قوم کو بڑھاتا ہے، کسی کو گھٹاتا ہے. ہر روز وہ دعائیں قبول کرتا ہے، کرب دور کرتا ہے، بے قرار کی سنتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وہی ہے جو محتاج کو غنی کرتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے، کسی قوم کو عطا کرتا ہے، کسی کو محروم کرتا ہے، موت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، کسی کو جھکاتا ہے، کسی کو بلند کرتا ہے. کوئی کام اسے کسی دوسرے کام سے غافل نہیں کرتا، مسائل اسے غلطی میں مبتلا نہیں کر سکتے. مانگنے والوں کا اصرار کے ساتھ مانگنا اور سوال کرنے والوں کا لمبا چوڑا سوال اسے زچ نہیں کر سکتا. پاک ہے وہ ذات جو بے حد و حساب فضل و کرم والی ہے، جس کی نوازشیں
زمین اور آسمان والے سب لوگوں کے لیے عام ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ ہر روز نئے کام میں ہوتا ہے۔ وہ تقادیر اور تدابیر ہیں جن کو اصل میں اس نے ازل میں مقدر کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اوقات کو جن کا تقاضا اس کی حکمت کرتی ہے، اس میں وہ اپنی حکمت کے مطابق احکامات نافذ کرتا رہتا ہے۔ یہ اس کے دینی احکامات ہیں جو اوامر و نواہی پر مشتمل ہیں۔ یہ اس کے احکام کونی و قدری ہیں جن کو وہ اپنے بندوں پر اس وقت تک جاری کرتا رہے گا جب تک کہ ان کا قیام اس دنیا میں ہے۔ جب ساری مخلوقات فنا ہو جائیں گی اور وہ چاہے گا کہ ان پر حکم جزائی نافذ کرے تو اپنے عدل سے بے پایاں احسانات کا مشاہدہ کرائے گا اور پھر ابدی گھر میں منتقل کرے گا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے دو بھاری گروہ ہم جلدی تمہارے لیے فارغ ہوا چاہتے ہیں۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کام میں مصروف ہے اور ساری کائنات میں ہر لمحہ اس کے کام جاری و ساری ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہر وقت اپنے بندوں کے معاملات کی تدبیر میں لگے رہنا، کہاں وہ ذات اور کہاں اس کے فانی بندے۔ یقیناً اس کے بڑے انعامات ہیں۔ جس کے بارے میں اس سے سوال کیا کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے دو بھاری گروہ ہم جلد ہی تمہارے لیے فارغ ہوا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو خبردار کیا ہے کہ ہم تمہارے لیے فارغ ہوا چاہتے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں اس کے معنی ہے ہم تمہارا محاسبہ کریں گے، کیونکہ اسے کوئی چیز کسی دوسری چیز کی طرف خیال کرنے سے باز نہیں رکھ سکتی۔ یہ تو محاورہ کلام عرب پہ مشہور ہے، کہا جاتا ہے میں فارغ ہو کر تجھ سے نبٹ لوں گا، حالانکہ اسے کوئی مشغولیت نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے میں اچانک تجھے پکڑ لوں گا۔ یہاں جنوں اور انسانوں کے لیے ثقلان کا لفظ استعمال ہوا، زمین کے دو بوجھ ان کی قدر و منزلت اور وقار کی وجہ سے ان کو ثقلان فرمایا، یہ کہ دوسری مخلوق پر ان کا درجہ بھاری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں کے لیے وعید ہے۔ فراغت سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مصروف ہے یا اللہ تعالیٰ کو فراغت نہیں ہے، یہ وعید کے لیے بولا گیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اپنے رب سے غافل ہو کر کہ تم شکر کرو، نہ عبادت کرو، نہ تقوی اختیار کرو، گویا کہ نہ حساب ہے نہ رب حساب لینے والا ہے۔ یہ سوال غضب اور انتقام کی فضا میں ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے کہ ہم تم سے حساب لینے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں۔ یہ بتاؤ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے گروہ جن و انس اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو، بھاگ دیکھو، نکل جاؤ، کسی غلبے کے سوا تم نہیں نکلو گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا، ان کی کمزوری اور بے بسی کو ظاہر کرنے کے لیے فرمائے گا اگر تمہیں زمین اور آسمان میں کوئی راستہ، کوئی سوراخ ملتا ہے اللہ کی بادشاہت سے بھاگ سکتے ہو، بھاگ جاؤ۔ فنفذوا فنفذوا فنفذوا، یعنی نکل جاؤ نکل جاؤ نکل جاؤ۔ جیسے لوہے کی سلاخ کہ ایک سرے کو آگ پر گرم کیا جائے تو تھوڑی دیر بعد حرارت دوسرے سرے تک خود ہی پہنچ جاتی ہے، اسی کو نفاذ کہتے ہیں، یعنی قوت سے کسی چیز کا اجرا ہونا۔ جیسے کہتے ہیں کہ اس ملک میں کل سے فلاں قانون نافذ ہو چکا، اور جیسے سرعت سے داخل ہونا، آر پار ہو جانا، جیسے برقی رو آر پار ہو جاتی۔ لا تنفذون الا بسلطان، کسی غلبے کے سوا تم نہیں نکل سکو گے۔
ظلم انسانوں کو کہاں پہنچا دیتا ہے، ہاں کسی بھی نوعیت کا ہو، انسانوں کے پاس ڈیسیژن پاور ہی نہیں رہتی۔ جو مظلوم بنتا ہے نا اور بن کے رہتا ہے اور اس پر ظلم ہوتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بھی ممکن نہیں ہوتی۔ تو غلبہ اور شدید قوت بھی اور اتھارٹی لیٹر یا پروانہ راہداری بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ملے گا۔ ہاں اگر اس آیت کا اطلاق مادی دنیا پر کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ زمین و آسمان کے کناروں تک پہنچنے کے لیے انتہائی قوت کی ضرورت ہے، جیسے انسان چاند پر جو زمین کا قریبی سیارہ ہے پہنچنے میں کامیاب ہوا، اس کے لیے انتہائی قوت اور بلبوتے کی ضرورت ہے، اور اتنا بلبوتا تم میں کبھی نہیں آ سکتا۔ من نقطار السماوات والارض، کہ تم آسمانوں اور زمین کو پھاند سکو، زور لگا کر دیکھ سکتے ہو، دیکھ لو۔ تو حساب کتاب سے اور اللہ کی گرفت سے تم میں سے کوئی شخص بھاگ نہیں سکتا، الا یہ کہ کسی کو جنت کا پروانہ مل جائے۔ یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کے حکم سے نہیں بھاگ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو گھیرے ہوئے ہے اور اس کا فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا۔ جدھر بھاگ کر جاؤ گے پکڑے جاؤ گے۔ میدان محشر میں ساری مخلوق کو چاروں طرف سے فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے، کوئی شخص اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا، اللہ کے حکم کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ برے لوگ برائیوں سے باز آ جائیں اور نیک لوگ زیادہ نیکیاں کمائیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی موت کے بعد زندگی کی نعمت کو، یا صالحین کی عزت و اکرام کو، یا فاسدوں کی اہانت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ اللہ کا عدل ہے، جس کے برابر دنیا کی زندگی میں نہ کوئی رحمت ہے اور نہ کوئی نعمت۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تقدیر سے بھاگ نہ سکنے کا شعور دلایا، جو نعمت ہے، کیونکہ انسان خود کو بے اختیار سمجھتا ہے تب اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا۔ قیامت کے دن جنوں اور انسانوں پر آگ کا شعلہ چھوڑ دیا جائے گا جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ شعلے اور دھواں ملے شعلے چھوڑے جائیں گے جو تمہیں گھیر لیں گے، اور شواظ شعلے کو کہتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد وہ شعلہ ہے جس میں دھواں نہ ہو، اور نحاس سے مراد پیتل ہے جو پگھلایا جائے گا، ان کے سروں پر بہایا جائے گا۔ تو خالص آگ کا شعلہ جس میں دھوئیں کی آمیزش نہ ہو اسے شواظ کہتے ہیں، اگر آمیزش ہو تو اسے نحاس کہتے ہیں، اور نحاس تانبے کو بھی کہتے ہیں۔ فلا تنتصران، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، یعنی اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، اور جب تم اللہ تعالیٰ سے مدد ہی نہیں لینا چاہتے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہاری مدد کر دے؟ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، لوگوں کا حشر 3 فرقوں میں ہوگا۔ ایک فرقے میں تو امید رکھنے والے اور ڈرنے والے لوگ ہوں گے، دوسرا فرقہ ان لوگوں کا ہوگا جو 2-2 3-3 4-4 اور 10-10 ایک اونٹ پر سوار ہوں، اور باقی لوگوں کو آگ اکٹھا کرے گی۔ جہاں وہ آرام کریں گے وہیں وہ آگ بھی ان کے ساتھ ٹھہر جائے گی، جہاں رات گزاریں گے وہ بھی رات گزارے گی، جہاں صبح کریں گے آگ بھی صبح کرے گی، جہاں وہ شام کریں گے ان کے ساتھ شام کرے گی، بالآخر ان کو میدان حشر پہنچا کر دم لے گی۔ تو انسان اتنا مجبور اور بے بس ہوگا، وہ حساب کتاب یا اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بھاگنے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ،
پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے جیسا سرخ ہو جائے گا. قیامت آئے گی، حالات بدل جائیں گے. ہر بڑا واقعہ حالات و واقعات کو بدل کے رکھ دیتا ہے. اب بھی آج کی دنیا میں ایکسپیرینس کر رہے ہیں. کوئی امیجن ہی نہیں کر سکتا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ لوگوں کا لائف سٹائل، لوگوں کا میل جول، کام کرنے کے طریقے اور بہت کچھ کتنا بدل گیا نا، ایک ننھے سے وائرس کی وجہ سے. اور قیامت تو بہت بڑا واقعہ ہے. جب قیامت آئے گی تو آسمانوں کی صورتحال کیا ہوگی؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا، سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے، جب تارے جھڑ جائیں گے. جیسا کہ رب العزت نے فرمایا اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے بکھر جائیں گے. فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو وہ سرخ چمڑے جیسا سرخ ہو جائے گا. خوف اور گھبراہٹ کی شدت کی وجہ سے تانبے اور پگھلے ہوئے سیسے کی طرح لال ہو جائے گا. آپ امیجن کر سکتے ہیں اس وقت کتنا کول کلر ہوتا ہے آسمان کا. ہاں، اس وقت کا جہان عجیب ہوگا. آسمان پر کتنی تبدیلیاں آئیں گی. ستاروں سیاروں کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور عالم بالا میں یوں لگے گا کہ آگ لگی ہوئی ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جہان کے فنا ہونے کو رب العزت نے نعمت قرار دیا ہے، کیونکہ فانی جہان ختم ہوگا تو ابدی جہان کا آغاز ہوگا. اس اعتبار سے یہ نعمت ہے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، پھر اس دن نہ کسی انسان سے اور نہ کسی جن سے اس کا گناہ پوچھا جائے گا. انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. لوگ اپنی رنگت سے پہچانے جائیں گے، سیاہ یا سفید رنگت سے، اور حساب کتاب کے وقت سوال کیے جائیں گے. رب العزت نے فرمایا ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، یہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہیں بولیں گے اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ معذرت پیش کریں. یہ ایک حالت ہوگی جبکہ دوسری حالت تمام مخلوقات سے تمام اعمال کے بارے میں باز پرس کرنے کی ہوگی. جیسا کہ فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سو قسم ہے آپ کے رب کی، یقیناً ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے اس کے متعلق جو وہ عمل کیا کرتے تھے. یہ سورہ الحجر کی آیات ہیں 92 اور 93. امام قتادہ رحمہ اللہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پہلے پوچھا جائے گا، پھر ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے اعمال کے بارے میں ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے. سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھے. آپ ہنسے اور ہم سے پوچھا کہ آپ جانتے ہو میں کیوں ہنسا ہوں؟ ہم نے عرض کی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا قیامت کے روز بندے کی اپنے رب سے ہونے والی گفتگو پر مجھے ہنسی آ گئی. انسان کہے گا اے میرے رب، کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ یعنی تیرا وعدہ ہے کہ میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں کیوں نہیں. انسان کہے گا میں اپنے خلاف کسی دوسرے کی گواہی کو جائز نہیں سمجھتا سوائے اپنی ذات کی گواہی کے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا آج تیری ذات کی گواہی تیرے لیے کافی ہے اور کرامن کاتبین کی گواہی اس پر زائد ہوگی. انسان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی
उसके आज़ा को हुक्म दिया जाएगा बोलो। चुनांचे वो इंसान के अमाल की गवाही देंगे। इसके बाद इंसान को बात करने की इजाज़त दी जाएगी और वो अपने आज़ा से मुखातिब होकर कहेगा, हलाकत हो तुम्हारे लिए और दूरी हो, मैं तो तुम्हारी खातिर ही झगड़ा कर रहा था ताकि तुम जहन्नुम से बच जाओ। मुस्लिम की 7439 नंबर रिवायत। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो है जिन्नो इंस, तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह ताला ने आमाल के रिकॉर्ड को नेमत करार दिया है क्योंकि उसके मुताबिक मुजरिमों को पहचान लिया जाएगा। युरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुखज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम, मुजरिमों को उनकी अलामत ही से पहचान लिया जाएगा, फिर उन्हें उनकी पेशानी के बालों और कदमों से पकड़ा जाएगा। क़यामत के दिन मखसूस अलामत पहचान के लिए काफ़ी होंगी। अच्छे बुरे लोगों की कुछ ऐसी अलामत होंगी जो चेहरों पर होंगी, जैसे चेहरों की रोशनी, सफ़ेदी और स्याही। जैसा कि फरमाया वनहशुरुल मुजरिमीना यौमइज़िन ज़ुरक़ा, और उस दिन हम इस हाल में मुजरिमों को जमा करेंगे कि वो नीली आंखों वाले होंगे। ये सूरह तौहा की आयत नंबर 102 है। मुजरिम जकड़ दिए जाएंगे, फ़युख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम, फिर उन्हें उनकी पेशानी के बालों और कदमों से पकड़ा जाएगा। मुजरिम उस दिन जकड़ दिए जाएंगे। जकड़ने वाला कौन होगा? जहन्नुम के फरिश्ते उनके कदमों को पेशानी के पास लाकर जकड़ देंगे। क्या आप समझते हैं कि ये कैसे होगा? मसलन एक इंसान है ना, ये उसका सर है और ये उसके पाँव, सर पर पेशानी है ना, अब ये पाँव उठाकर और ये पेशानी यूं लाकर इस तरह से उन्हें जकड़ दिया जाएगा, यानी एक बॉल की तरह बना देंगे और दोज़ख में धकेल देंगे। अस्तगफिरुल्लाह। सैयदना इब्न अब्बास फरमाते हैं उनकी पेशानियों और पैरों को पकड़कर लकड़ी की तरह तोड़कर जहन्नुम में झोंक दिया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिन्नो इंस, तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। या अल्लाह ताला ने मुजरिमों पर अपनी गिरफ्त को नेमत करार दिया है। उस वक्त अल्लाह ताला सवाल करेंगे, अब बताओ कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। हाज़िही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, ये वही जहन्नुम है जिसको मुजरिम लोग झुटलाया करते थे। उस वक्त उनसे कहा जाएगा जिन्होंने अल्लाह ताला के वादों और वईदों को झुटलाया, यही जहन्नुम है जिसके तुम कायल नहीं थे। देखो मौजूद है, अपनी आंखों से देख रहे हो। उस वक्त रुस्वा करने के लिए उनसे ये सब कुछ कहा जाएगा, यतूफूना बैनहा व बैन हमीमिन आन, उसके और खौलते गर्म पानी के दरमियान में वो चक्कर खाते रहेंगे। मुजरिम हमेशा आग और खौलते हुए पानी के दरमियान घूमते रहेंगे। यतूफूना बैनहा, वो उसके दरमियान चक्कर खाते रहेंगे, यानी जहन्नुम और उसके शोलों के दरमियान घूमेंगे। कभी उन्हें सख्त खौलते हुए पानी के दरमियान घुमाया जाएगा जिसकी हरारत की इंतहा होगी। जैसे गोश्त बनाने के लिए जिस वक्त पानी के अंदर पानी खौलता है और उसमें गोश्त जब हिलाया जाता है, जैसे वो चक्कर काटता है, इससे ज़्यादा बढ़कर चक्कर काटेंगे वो लोग जिन्हें जहन्नुम में फेंका जाएगा। हमीम पिघले हुए तांबे जैसा मशरूब है जो आंतों को काट डालेगा। सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक गर्म पानी इन जहन्नमियों के सरों पर बहाया जाएगा, वो जिस्म को चीरते हुए उनके पेट में जा पहुंचेगा और पेट के अंदर जो कुछ है उसको यूं निकाल देगा कि वो बहकर
قدموں کی طرف نکل جائے گا۔ یہی سحر ہے، پگھلنا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ پھر ان کو وہی وجود دے دیا جائے گا جو پہلے تھا۔ صحیحہ کی روایت ہے 3470 نمبر پر۔ سیدنا قتادہ فرماتے ہیں آسمان اور زمین کی ابتدائی پیمائش کے وقت سے آج تک وہ گرم کیا جا رہا ہے۔ محمد بن کعب کہتے ہیں بدکار شخص کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے گرم پانی میں ایک غوطہ دیا جائے گا، تمام گوشت گل جائے گا، ہڈیوں کو چھوڑ دے گا، بس 2 آنکھوں اور ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا۔ استغفر اللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجرموں کے انجام تک پہنچنے کو نعمت قرار دیا ہے، کبھی جہنم میں جھونک کر، کبھی گرم کھولتے ہوئے پانی میں گھما کر۔ ان سے پوچھا جائے گا یہ بتاؤ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ استغفر اللہ۔